نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما من نعمة يمسك الله معها رحمته، کوئی نعمت جس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کو روک لے، حتی تنقلب، یہاں تک کہ وہ الٹ جائے، ہی بذاتہا نقمہ، تو وہ نعمت نہیں بلکہ وہ اٹ سیلف ایک عذاب ہوتا ہے. یعنی جس نعمت کے ساتھ رحمت نہیں، وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے. مثلا کیا؟ ہاں، مال ہے نعمت، لیکن اللہ کی رحمت نہیں، توفیق نہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی، تو وہ مال کیا؟ عذاب. بچے ہیں، فرما بردار نہیں، تو وہ عذاب ہے. جی، تو کوئی بھی چیز جس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں، وہ پھر نعمت نہیں، وہ بلکہ کیا بن جاتا؟ نقمت. وما من محنت، اور کوئی بھی مشکل، مشقت، محنہ کہتے نا آزمائش کو، تحفها رحمت اللہ، جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، حتی تکون ہی بذاتہا نعمہ، وہ تکلیف بھی نعمت بن جاتی ہے. اس کی اگزامپل بتائیے. بیماری اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسان کو. ہاں، کوئی بھی آزمائش جس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے، حتی تکون ہی بذاتہا نعمہ، تو وہ اٹ سیلف نعمت بن جاتی ہے، وہ آزمائش بھی نعمت بن جاتی ہے. یہ مطلب ہے. جی، علم کے راستے میں جو محنت کرتے ہیں، ہم لمبی طرح سے محنت لکھتے ہیں، یہ دوسری طرح ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو اس تھکن میں، اس تکلیف میں بھی راحت ہے. معافی مانگ لیتے ہیں. بالکل. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز اللہ کی رحمت ہے. ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، وہ مت سمجھو کہ ھذا من فضل ربی، کیونکہ بہت سے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی بھی ہوتی ہے بطور استدراج کے. استدراج کس کو کہتے ہیں؟ ڈھیل دی ہوتی ہے ان کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اور اس کا فضل اور رحمت صرف آسانیوں میں نہیں، تنگیوں میں بھی ہوتا ہے، جس کو ہماری ظاہری نظریں نہیں سمجھتی. ایگزیکٹلی. جو نعمت ہمیں اللہ کی یاد بھلا دے، جو چیز ہمیں اللہ سے دور کر دے، وہ رحمت کہاں سے ہے؟ بالکل. جو چیز انسان تکلیف میں سیکھتا ہے وہ کبھی بھی آسانی میں نہیں سیکھ پاتا. نہیں، اس میں سے خیر پھوٹ پڑے، اس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جائیں، یہ مطلب ہے. وَلَا ضِيقَ مَعَ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الضِّيقُ فِي إِمْسَاكِهَا عَنْهُ لَا ضِيقَ مَعَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُهَا فِي غَيَاهِبِ السِّجْنِ أَوْ فِي جَحِيمِ الْعَذَابِ أَوْ فِي شُعَيْبِ الْهَلَاكِ وَلَا ضِيقَ، اور کوئی تنگی نہیں، مع رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ. دیکھو کہ لوگ جو دنیا میں کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، اس کو پانے کے لیے وہ ہر مشکل سے مشکل کام کر جاتے ہیں، تو وہ مشکل یا وہ تنگی ان کو پھر تنگی نہیں لگتی. اب جیسے محبوب کی خاطر گھر چھوڑنے والی، بھاگ جانے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں، وہ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی ہیں بعض اوقات، لیکن اپنی پسند سے نکلی ہوتی ہیں. یا وہ کہتے ہیں نا کہ پسند کا انسان ہو تو جھونپڑی بھی محل لگتی ہے نا، یہ کام کانسیپٹ. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل تنگی دل کے اندر کی تنگی ہے، اور اصل وسعت اور فراخی اندر کی ہے. بالکل بالکل. تو ولا ضیق مع رحمت اللہ، کوئی تنگی نہیں جہاں اللہ کی رحمت ہو. انما الضیق، بے شک تنگی،
فی امساکہا عنہ، فی امساک، امساک ہوتا ہے روک لینے، یعنی اللہ کی رحمت کے رک جانے سے ہے، جس چیز میں اللہ کی رحمت نہیں وہاں ہے تنگی. لا ضیقہ، نہیں کوئی تنگی، مع رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، ولو کانا، اور اگرچہ ہو، صاحبہا، اس والا یعنی اس تنگی والا، فی غیاہب السجن، قید خانے کے اندھیروں میں، غیابات الجب، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قید خانے میں بھی تھے تو وہ پریشان نہیں تھے کیونکہ ان کے دل میں راحت تھی. او فی جحیم العذاب، یا عذاب کے جہنم میں بھی کوئی ہو. اب بھی دیکھیں دنیا میں بعض جگہوں پر مسلمان جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. دور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ان کی تکلیف اور مشکلات سن کے، لیکن ان میں سے بعض جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ بالکل ہی مختلف بتاتے ہیں. اسی طرح اسلاف میں سے بھی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جن پر آزمائشیں اور صعوبتیں آئیں لیکن ان کے اندر ایمان تھا، جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا ایگزائل میری سیاحت ہے اور میری قید میری خلوت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مجھے بات کرنے کا وقت مل جائے گا اگر مجھے قید کر دیں گے، اور میرا قتل میری شہادت ہے، تو میں تو کسی لحاظ سے بھی نقصان میں نہیں ہوں. بالکل، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ گل و گلزار ہو گئی ان پر. برما کے لوکل ایک بوڑھے سے صاحب تھے، بیمار بھی بہت تھے، تو ان کا پورا گاؤں جلا دیا گیا تھا لوگوں سمیت. تو ان سے وہ ٹیم انٹرویو کر رہی تھی نا، تو کہنے لگے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ؟ کہنے لگے ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے دل میں ان کو جلایا گیا ہے، ان کو آروں سے چیرا گیا ہے، تو یہ تو ایمان کا نتیجہ ہے. اور ہم میں تو وہ کہنے لگے کہ وہ شخص نہ اتنا پڑھا لکھا تھا، نہ وہ بالکل بوڑھے سے انسان لگ رہے تھے، لیکن ان کے ایمان پہ، اور علماء گئے ہوئے تھے، ان کی ایک ٹیم تھی، کہ اس کے ایمان پہ مجھے حیرت تھی کہ وہ کتنا پرسکون، اور سب کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا نا ایمان. او فی شعیب الہلاکی، یا ہلاکت کی گھاٹیوں میں. شعیب ابی طالب پڑھا ہوا نا، تو گھاٹی کے شعیب چھوٹی سی گھاٹی. ولا سعۃ، اور نہیں کوئی وسعت فراخی، فی امساکہا، اس کے روک لینے میں، ان الانسان، انسان سے. انسان سے جب رحمت روک لی جاتی ہے، جیسے اوپر پڑھا نا وما یمسک فلا مرسل لہ، اسی کا معنی آ رہا ہے. ولو تقلب، خواہ وہ چلتا پھرے. تقلب کا مطلب ہوتا ہے گھومے پھرے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی اٹکیلیاں کرنا، چلنا پھرنا یا وانڈر اراؤنڈ کرنا. فی آتاف النعیم، نعمتوں کے فلینکس میں. فلینک کیا ہوتا ہے؟ تخت، یعنی ایسی چیزوں پہ بیٹھ کے انسان سمندر میں اٹکیلیاں کر رہا ہے، ادھر ادھر آ جا رہا ہے، کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی کسی روش پہ، کسی بینچ پہ، لیکن اگر اندر تنگ ہے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کسی بھی وسعت سے. وَرَفَلَ فِي مَرَاتِعِ الرَّخَاءِ بَيْنَ الْأَنْهَارِ وَالْقُصُورِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَرَفَلَ، اور وہ سویگر کر رہا ہے. کیا معنی ہوتا ہے سویگر کرنے کا؟ ہی سویگرنگ، اٹکیلیاں کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، سویگر اراؤنڈ کر رہا ہے. فی مراتع، مراتع مرتا ہے چرنے کی چگنے کی جگہ. الرخاء خوشحالی، بین الانہار نہروں، والقصور اور محلات کے، وذوات الخدور اور عورتوں کے. خدور کہتے ہیں پردے والی، یعنی کہ خواہ اس کے پاس خوبصورت عورتیں ہیں، یا اس کا محل بہت بڑا ہے، یا اس کے محل کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہر طرح کی خوشحالی اور بظاہر لگژری ہے. رخا کہتے ہیں لگژری کو. اور وہ اس میں سواگر کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پھر ٹر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل کے اندر تنگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت نہ ہو تو ظاہری وسعتیں بھی فائدہ نہیں دیتی. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس بہت بڑا گھر ہوگا، زندگی کی ہر نعمت ہوگی، لیکن ان کا دل ہر راحت سے خالی. بہت سے لوگ بڑے بڑے گھروں والے، قصور اور محلات میں رہنے والے، اور دنیا کے بہترین لوکیشنز میں رہنے والے، رات کو سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کے دلوں میں خوشی نہیں. اس طرح استاذہ بعض گھروں کے اندر
لگتا ہے بظاہر بہت خوشحالی ہوتی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، بچے اچھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ریلیٹیوز ہیں، آپ بات کر رہی ہوں ان کی، اور فیس بک پہ تصویریں کبھی نیو یارک گئے ہوئے ہیں، کبھی کہیں گئے ہوئے ہیں وزٹس کے لیے بہت، لیکن جب ان کے گھر پہ جا کے رہنے کا موقع ملے تو گھر میں ہر وقت فساد ہے اور بے چینی ہے. مطلب یہ ریئل بات ہے جو میں بتا رہی ہوں. لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں سے کس قدر امپریس ہوتے ہیں. فمن داخل النفس برحمت اللہ تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضا ومن داخل النفس مع إمساكها تدب أقارب القلق والنكد والتعب والنصب. فمن پس جو کوئی داخل النفس اس نے داخل کر لیا نفس کو برحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، یعنی ایسے کام کیے کہ جس سے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. کہتے ہیں نا یدخل من یشاء فی رحمتہ. اس آیت میں تو مجھے رونا آ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کی چوائس ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو جس کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، یا جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رحمت میں داخل کر لیا، یعنی ایسے کام کیے جس سے اللہ کی رحمت اس نے ڈھانپ لیا. تتفجر تو پھوٹ پڑتی ہیں، ینابیع ینبوع کی جمع چشمے، فاؤنٹینز، السعادتی خوشی کے، خوش قسمتی کے، والطمأنینۃ اور اطمینان کے، والرضا اور رضامندی کے. ومن داخل النفس اور جس نے داخل کیا نفس کو مع امساکہا انہی ساری خوشحالیوں میں رحمت کے بغیر، رحمت کے رک جانے کے بعد، تدب تو کرال کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، دابا ہوتا ہے نا باہر ہلکے ہلکے چلنے والا، رینگ رہے ہوتے، یوں کہیے رینگتے ہیں. اقارب اقرب کی جمع ہے اسکارپینس، بچھو. القلق قلق کس کو کہتے ہیں؟ بے چینی، اینگزائٹی. والنکد اور انہیپی ہونا یعنی کہ ناخوشی. والتعب اور تھکاوٹ. والنصب اور یہ بھی تھکاوٹ کے لیے آتا ہے. بوریت، تھکاوٹ، سستی، ناخوشی اور بے چینی اور انگزائٹی کے بچھو اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں جس کے نفس کو اللہ کی رحمت نہیں گھیرے ہوئی ہوتی. تو خواہ وہ اتنی سعادتیں اور اطمینان کی زندگیاں بظاہر گزار رہا ہو، لیکن اندر اس کے یہ بچھو چل رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر اس کو کھا رہے ہیں. ایمان کے بغیر انسان کس قدر دنیا میں بھی خسارے والا ہے، یعنی اس کو چین ہی نہیں ہے. جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اس پر ایمان ہی نہیں، تو وہ اللہ کی رحمت میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ لطف کہاں سے اٹھا سکتا ہے؟ معیشت، بالکل معیشت ضن کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا. بالکل بالکل. آپ دیکھیے کہ اگر آپ دینے والے بن جاتے ہیں نا، خیر پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے، اور دوسروں کے رویوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، ہے تو بڑا مشکل، لیکن اپنے لیے ہی راحت کے دروازے کھول لیتے ہیں کیونکہ کوئی بوجھ ہی نہیں ہوتا دل پہ، پھر اور آپ سکون میں آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. بینک میں ساتھ میرے ٹورانٹو میں کام لڑکیاں جو کرتی تھیں، مینیجرز وغیرہ میری، تو ان کا یہ تھا کہ رات کو ڈرنک کیے بغیر وہ لوگ سو نہیں سکتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اگلے دن وہ لوگ آتے تھے صبح تو سارے لوگ کافی پی رہے ہوتے تھے اس کا ہینگ اوور دور کرنے کے لیے، نیند نہیں آتی، مطلب ٹینشن سارا دن لے کے، تو رات کو اللہ رحم کر رہے. کہتے کہ ھذا الباب وحدہ یفتح وتغلق جمیع الابواب فلا علیک فهو السرور والرخاء والفرج واليسر. ھذا الباب یہ دروازہ، وحدہ اکیلا وہی، یعنی ایک ہی، یفتح کھول دیا جائے یا کھول دیا جاتا ہے جب، وتغلق جمیع الابواب اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں، فلا علیک تو ڈزنٹ میٹر، تو تم پر کچھ نہیں، یعنی ڈونٹ وری، فہو السرور تو وہ خوشی کا ہے، یعنی اس دروازے سے خوشی بھی ملے گی، یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ، والرخاء اور لگژری، والفرج اور کشادگی، والیسر اور آسانی، ہر چیز تمہیں میسر آ جائے گی اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا. وَهَذَا الْبَابُ وَحْدَهُ يُغْلَقُ
اور یہ دروازہ اکیلا بند کر دیا جائے. وَتُفْتَحُ جَمِيعُ أَبْوَابِ الدُّنْيَا وَالنَّعِيمِ، اور دنیا بھر کے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں. فَمَا هُوَ بِنَافِعٍ، تو کوئی فائدہ دینے والے نہیں، کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَلَا عَلَيْكَ، اور نہیں تم پر کوئی حرج. فَهُوَ الْكَرْبُ وَالضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالْقَلَقُ. تو اس ایک دروازے کے بند ہونے سے، یعنی رحمت کے دروازے کے بند ہونے سے اور ساری دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھلنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کرب اور ضیق، تنگی اور شدت اور قلق، بے چینی، یہ سب چیزیں تمہارا حصہ بن جائے گی زندگی کا. الصحة والقوة والجاه والسلطان والمال والولد كلها تكون مصادر قلق وتعب ونكد اذا امسكت عنها رحمة الله، فاذا فتح الله ابواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. کس کو سمجھ آیا؟ میمونہ کرو، کوشش کرو. صحت اور قوت اور جو آپ کا جا ہے، ہاں، اتھارٹی، مال اور ولد، سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسیکلی مصادر ہیں، سورسز ہیں ڈپریشن کے، انگزائٹی، تھکاوٹ اور ناخوشی کے. اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں سے رحمت نکال لی جائے، ہم ان کو سب کو بیسک سورسز سمجھتے ہیں راحت کے، اور اللہ کو بھول کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کھول دے ابواب رحمت ہی، اپنی رحمت کے دروازے، سکون اور راحت اور سعادت اور طمأنینت. بالکل. صحت، قوت، سٹیٹس، حکومت، مال اور اولاد، یہ سارے کے سارے انگزائٹی، تھکاوٹ اور ناخوشی کے سورسز ہیں. ان سب سے انسان بظاہر خوش ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ناخوش ہوتا ہے اگر ان سے اللہ کی رحمت روک دی جائے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ رحمت نہ آئے. فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ، پھر جب اللہ کھول دے اپنی رحمت کے دروازے، كَانَ فِيهَا السَّكَنُ، تو ہے اس میں سکون اور راحت اور سعادت اور اطمینان، ہر چیز مل جائے گی. يَهَبَ اللَّهُ الصِّحَّةَ وَالْقُوَّةَ مَعَ رَحْمَتِهِ فَإِذَا هِيَ نِعْمَةٌ وَحَيَاةٌ طَيِّبَةٌ وَالْتِذَاذٌ بِالْحَيَاةِ وَيُمْسِكُ رَحْمَتَهُ فَإِذَا الصِّحَّةُ وَالْقُوَّةُ بَلَاءٌ يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْقَوِيِّ فَيُنْفِقُ الصِّحَّةَ وَالْقُوَّةَ فِيمَا يُحَطِّمُ الْجِسْمَ وَيُفْسِدُ الرُّوحَ وَيَدَّخِرُ السُّوءَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ وَيُعْطِي اللَّهُ الْجَاهَ وَالسُّلْطَانَ مَعَ رَحْمَتِهِ فَإِذَا هِيَ أَدَاةُ إِصْلَاحٍ وَمَصْدَرُ أَمْنٍ وَوَسِيلَةٌ لِلْأَجْرِ. يَهَبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، الصحت، صحت، والقوت اور طاقت، مع رحمتی، اپنی رحمت کے ساتھ. تو وہ پھر کیا بن جاتی ہے صحت اور قوت؟ فَإِذَا هِيَ نِعْمَةٌ وَحَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، تو وہ نعمت ہے اور حیات طیبہ، عمدہ زندگی ہے. وَالْتِذَاذٌ بِالْحَيَاةِ، اور زندگی سے لطف اٹھانا ہے. وَيُمْسِكُ رَحْمَتَهُ، اور وہ روکتا ہے اپنی رحمت کو. فَإِذَا الصِّحَّةُ، تو صحت، والقوت، اور قوت، بلا بن جاتی ہے. يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْقَوِيِّ، اللہ اس کو مسلط کر دیتا ہے اس بلا کو ایک صحت مند اور قوی انسان پر. کیوں بلا ہے، آزمائش ہے وہ صحت اور قوت. فَيُنْفِقُ الصِّحَّةَ وَالْقُوَّةَ فِيمَا يُحَطِّمُ الْجِسْمَ، وہ خرچ کرتا ہے صحت اور قوت کو ان معاملات میں جو جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. اپنے ہی جسم کے ساتھ انسان زیادتی کرتا ہے. وَيُفْسِدُ الرُّوحَ، اور روح کو بگاڑ دیتے ہیں. وَيَدَّخِرُ السُّوءَ، اور اکٹھا کر لیتا ہے برائی کو، لیوم الحساب، حساب کتاب کے دن کے لیے. وَيُعْطِ اللَّهُ الْجَاهَ، اور عطا کرتا ہے اللہ جاہ، سٹیٹس، وسلطان، اور حکومت، مع رحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ. فَإِذَا هِيَ أَدَاةُ إِصْلَاحٍ، تو وہی بن جاتی ہے اصلاح کے ٹولز، ادات کہتے ٹول. وَمَصْدَرُ أَمْنٍ، اور امن کے سورس. وَوَسِيلَةٌ لِلْأَجْرِ، اور اجر کمانے کا ذریعہ. کیا معنی ہوا اس کا، کیا خلاصہ ہے؟ ہر نعمت جو ہے اگر اس کے اندر سے آپ رحمت نکال لیں تو وہی پرابلم بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، بلا بن جاتی. صحت تو نعمت ہے، بلا کب بنتی ہے صحت؟ تو الٹا اور گناہ اکٹھے کر رہے ہیں نا. جو کمزور ہوگا، مسکین ہوگا، وہ چاہے بھی کہ میں کچھ کروں تو وہ کر نہیں سکے گا، تو اس کے گناہ کم ہی جمع ہوگے نا. اب قوت فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے، اور قوت علم کی ہے، دماغی بھی ہے، ذہانت بھی ہے،
تب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، انتہائی جینیس، جب ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تو وہ کتنے ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں اور سارے آرگیومنٹس خود الٹے دین کے خلاف جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایول جینیس، بالکل صحیح فرمایا. نیگیٹو کاموں کے لیے تو وہ ہر طرف ڈسٹرکشن پھیل جاتی ہے. تو کوئی بھی شخص ہو، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، جب اس کے ساتھ جو بھی اس کو وسائل ملے ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں اس کے پاس، اگر ساتھ اللہ کی رحمت نہیں تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس میں نعمت کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل مانگی جاتی ہے، شامل، کیونکہ آخر میں ہم مانگتے ہیں وقنا عذاب النار. ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اصل ہے، حالانکہ یہ سب سراب ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ نہیں ہے. جیسے وہ یوسف اسلام کی ایک دفعہ میں انٹرویو پڑھی تھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں شہرت کی بلندیوں پہ تھا اور میرے پاس مال اتنا زیادہ تھا تو اس وقت میں ڈپریس ہو کے ہاسپٹل کے بیڈ پہ آ گیا تھا اور بالکل مجھے ڈرنک کر کر کے مجھے بالکل اپنا ہوش نہیں تھا. اس وقت میرے بھائی نے مجھے قرآن لا کے دیا اور اس کے بعد میری زندگی پلٹی. تو یہی ہے نا کہ یعنی ہم اس کو ابھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ چیز مل جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا خوشی ملے گی اس سے، لیکن وہ سب سراب ہے. جب سب مل جاتا ہے تو پھر انسان لاسٹ ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے. دیکھیں نا کہ انسان کے پاس جتنے زیادہ ریسورسز آتے جاتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ بے چینی بڑھتی جاتی ہے. اور انسان جب ان چیزوں کو پا کر سب کچھ دیکھ لیتا ہے، جتنا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے، جتنا اس کو پا لیتا ہے، جتنا جو اوپر زیادہ بلندی پہ چلا جاتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا رسک ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ وہ گرتا ہے پھر. بالکل، کیونکہ انسان کے اندر حب الشہوات ہے. اب وہ خواہشات کی محبت انسان کو چیزوں کے اکٹھے کرنے میں لگائے رکھتی ہے. جب وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ خواہش ان میں سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اور کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، تو کہیں بھی پھر چین نہیں ملتا اس کو. تو قناعت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ساتھ ہے. اور جب کوئی آپ کو یہ دعا دینا کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کہنا میرے لیے دعا کرے تو میں اس کو ہمیشہ کہتی اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے. تو وہ ایسے تھوڑا سا بدل ہو کے دیکھتا ہے کہ کیا دعا دی ہے، کوئی مال دولت اولاد کی دیں تو پھر ہم سمجھے کوئی دعا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ راضی ہو. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل. آج ہی صبح میں کسی کو کہہ رہی تھی کہ رحمت مانگو، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ کر نہ پا رہا ہو انسان تو اللہ کی رحمت ہو جائے تو تھوڑے سے وسائل بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا تاریخ ہمیں نہیں بتاتی، جنگ بدر نہیں بتاتی، اور مواقع نہیں بتاتے. لیکن ہم اچھی نعمت کو بھی ہم اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا سکتے ہیں بیکاز آف اون سیلف. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اصل میں اللہ کی رحمت کب ہٹ جاتی ہے؟ جب ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں، ان کے محتاج ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان پہ توکل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. الا نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن وہ ہمیشہ ابھی ریسنٹلی میری سے بات ہوئی تو وہ پھر یہی ہمیں بول رہی تھی، کچھ اور کر رہی تھی تو اس میں بھی یہی کہہ رہی تھی. تو اب مجھے یہ چیز سمجھ آئی، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی میں اس کو سمجھانے کے لیے کیا کروں، کیا چیز تم کرو. بہت سے لوگ جو پیدل چلنے والے ہیں وہ گاڑیاں چلانے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں اگر اللہ کی رحمت ساتھ شامل ہو جائے. جو گاڑی والے وہ لیٹ آتے ہیں کلاس میں جی بہت دفعہ چیز کو فیل کرتی ہوں. بالکل وہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جب اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو یہ ساری نعمتیں ادات و اصلاح بن جاتی ہیں، اصلاح کا ہتھیار بن جاتی ہے. اس سے انسان اصلاح کے کام لیتا ہے، ومستر و امن، اور کام کر کے انسان پرسکون ہو جاتا ہے اور آخرت کا اجر بھی جمع ہو جاتا ہے. وَيُمْسِكُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ فَإِذَا الْجَاهُ وَالسُّلْطَانُ مَصْدَرُ قَلَقٍ عَلَى قُوَّتِهِمَا.
مصدر بغي وطغيان ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما من النار. ويمسك اللہ، اور روک لیتا ہے اللہ، رحمتہ، اپنی رحمت کو، یعنی اگر فإذا الجاہ، تو سٹیٹس و سلطان اور حکومت کیا بن جاتے؟ مصدر و قلق کے سورسز، انگزائٹی، بے چینی اور ڈپریشن، علی قوتہما، ان دونوں کی قوت کے باوجود بھی، سٹیٹس بھی ہے، حکومت بھی، اتھارٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کیا بن چکا ہے؟ بے چینی کا ذریعہ بن چکا ہے. مصدر بغی، پھر اتھارٹی اور حکومت کیا بن جاتی ہے؟ بغاوت کا سورس، مصدر بغی، بغی کہتے ہیں بغاوت. وہ طغیان، اور سرکشی. وہ مثار حقد، مثار کہتے ہیں پھٹ پڑنا کسی چیز کا، یعنی ثار یثور الثور، ثورہ کہتے ہیں نا انقلاب کو. حقد بغض، یعنی بغض کا موٹو بن جاتے ہیں. وہ موجدۃ، اور ریزنٹمنٹ کا ذریعہ، علی صاحبہما، ان کے ساتھی کو، یعنی جن کے پاس وہ نعمت ہے، ان نعمتوں والے کو. یہ دو نعمتیں جو ہیں، لا یقر لہ معہما قرار، نہیں مقرر کرتی اس کے لیے ان دونوں کے ساتھ کوئی قرار، یعنی ان کو قرار نہیں آتا. ولا یستمتع بجاہ ولا سلطان، اور وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، نہ اپنے سٹیٹس سے، نہ اپنی حکومت سے. ویدخر بہما للآخرۃ، اور جمع کرتا ہے ان دونوں کے ساتھ آخرت کے لیے، رصیدن، سٹاک، ضخمن، بہت بڑا، من النار، آگ کا. یعنی پھر اس کی حکومت اور اس کی قوت اور سٹیٹس جہنم کی آگ جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتی، جیسے فرعون تھا. یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے نا، تو یہ اللہ کی رحمت کو دور کر دیتے ہیں نا. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ رحمت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے عام زبان میں اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے بہت ہی اچھا، یا پیرنٹس ہیں جو آپ کی ہر ضرورت کے موقع پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ پلٹ کے بالکل ان کا تھینک یو نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوستی باقی رہتی ہے، چھٹ جاتی. دوست دور چلا جاتا، منہ موڑ جاتے. نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ بھی منہ موڑ کے چلی جاتی. وجہ کیا تھی؟ ناشکری تھی، یا ایگو تھی، یا جو بھی چیز. یعنی آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو انسان آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہے اس کی آپ قدر ہی نہیں کرتے تو منہ موڑ کے چلا جائے گا. ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی منہ موڑ جاتی، اور ہم زمانے بھر کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اور اپنی غلطی کبھی بھی نہیں مانتے. اور جو غلطی نہ مانے وہ سب سے بڑا غلط کار ہوتا ہے. بس سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کو پکڑنے کا. دیکھیے اللہ کی رحمت کب گھیرتی ہے لوگوں کو. حدیث سنائیے مجھے. جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یس، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت آتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں ہمیں یہاں وہ رحمت فیل ہوگی تو ہم ذرا جائیں یا ہم تھوڑی تکلیف اٹھائیں. وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، محروم رہتے ہیں. پھر بالکل یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. بالکل بالکل. وَيَبْسُطُ اللَّهُ الرِّزْقَ مَعَ رَحْمَتِهِ فَإِذَا هُوَ مَطَاعٌ طَيِّبٌ وَرَخَاءٌ وَإِذَا هُوَ رَغَدٌ فِي الدُّنْيَا وَزَادٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَيُمْسِكُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ فَإِذَا هُوَ مَثَارُ قَلَقٍ وَخَوْفٍ وَإِذَا هُوَ مَثَارُ حَسَدٍ وَبُغْضٍ وَإِذَا هُوَ هَمٌّ فِي جَمْعِهِ وَهَمٌّ فِي حِفْظِهِ وَهَمٌّ لِفَرَاقِهِ. وَيَبْسُطُ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اللہ اپنا رزق پھیلاتا ہے،
مع رحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، تو وہ رزق کیا بن جاتا ہے؟ فاذا ہوا تو جب وہ متاع طیب پاکیزہ متاع ہوتی ہے، بہترین چیز ہوتی، یعنی اپنی رحمت سے جب رزق زیادہ دے دیتا ہے تو کیا ہے؟ دراصل یہ ایک پاکیزہ اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ورخاء اور لگژری ہے۔ وَإِذَا هُوَ رَغَدٌ فِي الدُّنْيَا تو وہ دنیا میں بھی کمفرٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، خوشحالی کا، وسعت کا۔ وَزَادٌ إِلَى الْآخِرَةِ اور آخرت کے لیے زاد راہ بنتا ہے۔ کیسے؟ انسان اس مال کو اپنا نہیں سمجھتا، پھر وہ دوسروں کا حق سمجھتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے جمع ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کو مال سے تو نہیں محبت نا، وہ تو اللہ کی رحمت سمجھ کر اس کو اپنے اوپر اور دوسروں پر لگاتا ہے۔ وَيُمْسِكُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ اور مال دے دے لیکن رحمت کھینچ لے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ تو وہی مال مَثَارُ قَلَقْ وَخَوْفٍ وہ قلق اور خوف بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثار ہوتا ہے کس چیز کو ابھارنا، زیادہ کرنا۔ وَإِذَا هُوَ مَثَارُ حَسَدٍ وَبُغْضٍ اور وہ حسد اور بغض میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ بالکل۔ وَإِذَا هُوَ ہمٌ فی جمعہ اس کے جمع کرنے کا بھی فکر ہوتا ہے، وہ ہمٌ فی حفظہ اور اس کی حفاظت کا بھی غم ہوتا ہے، وہ ہمٌ لفراقہ اتنا کچھ اکٹھا کرنے کے باوجود بھی اس کی جدائی کا خوف ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے اور غم ہوتا ہے کہ ہم سے چلا جائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی رحمت میں ہے، اس کے پاس بھی مال ہوتا ہے لیکن اس کی کمی بیشی اس کو پریشان نہیں کرتی اور اس کی حفاظت وہ کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے وبال جان نہیں بنتا کیونکہ اس نے زکوٰۃ دے رکھی ہوتی نا، تو جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی، اور اس کو جدائی کا بھی غم نہیں کیونکہ اگر اس نے اپنے ہاتھ سے دیا تو صدقہ، اگر وہ چوری ہو گئی یا ختم ہو گیا تو اس نقصان پر بھی صبر کیا تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بالکل ہاں، پہلے کس نے دیا تھا؟ ویسے اگر آج میرے پاس ملین ہے اور کل نہیں ہے تو دیا بھی اللہ نے اور لیا بھی اللہ نے، اور جس رب نے پہلے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ استاذہ ایک پرسنل ایکسپیرینس یاد آ رہا ہے، بینک میں کام کری تھی ٹورنٹو میں، ساتھ بہت سارے ایگزیکٹو خواتین تھیں، تو ہمیشہ جو چیز میں نے فیل کی نا کہ ہمیشہ میں نے خوف دیکھا ان کے اندر، مطلب دے ور گیٹنگ بگ پیکیجز ان کے تھے، بہت خوشحالی ہے ہر لحاظ سے، عزت ہے بہت، لیکن جب بھی کوئی پرابلم پیش آ جاتا تھا نا تو ہمیشہ وہ لوگ نا اتنا خوف ہوتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہمیں فائر کر دیں گے، ہمیں نکال دیں گے، کیا ہو جائے گا، ہم سب کو ٹینس کر دیتی تھی وہ لوگ نا، اتنا ان کو خوف تھا کہ نکال دیں گے پھر کیا کریں گے، اپنے اوپر کہ جیسے ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم نے ہی یہ کرنا ہے یا ہم ہی کما رہے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتے۔ وہی نا ہم لفراقہ کی وَيَمْنَحُ اللَّهُ الذُّرِّيَّةَ مَعَ رَحْمَتِهِ اور عطا کرتا ہے اللہ اولاد اپنی رحمت کے ساتھ، فَإِذَا هِيَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو وہ دنیا کی زندگی کی بھی رونق بنتی ہے، وَمَصْدَرُ فَرْحٍ اور خوشی کا ذریعہ، وَمُضَاعَفَةٌ لِلْأَجْرِ اور اجر کے دگنا کرنے کا ذریعہ، وَيُمْسِكُ عَنْهَا رَحْمَتَهُ اور اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے، فَإِذَا الذُّرِّيَّةُ بَلَاءٌ تو اولاد بلا بن جاتی ہے، وَنَكِدٌ اور ناخوشی کا ذریعہ، وَعَنَتْ اور ہارڈ شپ، و شقا اور بدبختی، و سحر باللیل اور راتوں کو جگانے کا ذریعہ، و تعب بالنہار اور دن کو تھکانے کا ذریعہ۔ جو پڑھتے جاتے ہیں تو ایک دم وہ نقشہ بنتا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کی اولاد ان کے لیے کیا بن جاتی ہے، اور جہاں رحمت نہیں ہوتی تو وہی اولاد کیا بن جاتی ہے۔ یا کنستین میں ایک نئی دعا جو ایڈ ہوئی ہے، دعا نمبر 19، اس میں لیکن میں سوچ رہی تھی یہ دعا بہت خوبصورت ہے اور اس چیپٹر کے ساتھ میں بہت ریزامبل کرتی ہے کہ اگر فردر ریمائنڈر واقعی ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا آپ دعا کریں، کہتے ہیں کتنی دعا کریں، مطلب کہاں دعا کریں، کیسی دعا کریں، ذکر بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پتہ نہیں شاید یہ دعا نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس لیے مانگی نہیں ہوتی، رحمت کہتے ہیں ہم لوگوں نے شاید کانشیسلی اولاد مانگی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اولاد مل گئی ہے۔ تو یا وہ جو دعا ہوتی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین یا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو اس میں بھی یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسے نہ ہو کہ میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے عذاب بن جائے۔ وجعلنا للمتقین اماما،
یہ تو ہمیں اپنے چاروں طرف روزانہ نظر آ رہا ہے نا کہ بعض لوگ جیسے کما رہے ہیں نا بہت زیادہ، تو وہ اتنے مصروف ہیں کمانے میں کہ انہیں اس کمائی کو انجوائے کرنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ گھر میں سکون نہیں بیٹھنے کا، رات کو نیند کی دوائی کھائے صبح پھر میٹنگ ہے، یعنی وہ راؤنڈ دا کلاک صرف کما رہے ہیں اور اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ اولاد والی بات تو کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دعا حج پہ بھی جا رہے ہیں اور مکینہ یہ کہتے ہیں اس کی PhD ہو جائے اور اس کو نوکری اچھی سی مل جائے، اور یہ والی دعا کی یعنی ہدایت یا رحمت کی بہت کم لوگ اس کے قریبی غم زیادہ ہے. زیادہ مجھے یہ پڑھ کے یہ لگ رہا تھا نا جیسے آج کل فیشن بنا ہوا ہے رات کو لیٹ آنا، اور والدین جاگتے، خاص طور پر ماں جاگتی رہے کہ میرا بچہ آئے گا تو کھانا کھا کے تو جائے گا، تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم رحمت سے دور ہے اور ہماری اولاد باہر گھوم رہی تھی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آؤٹنگ پہ گیا ہے لیٹ آئے گا، تو یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ رحمت سے دوری ہے کہ ہماری اولاد راتوں کو کتنی لیٹ آتی ہے. یعنی اولاد قلق کا ذریعہ بن چکی ہے نا، ہم اور غم اور قلق. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی، اس ڈر سے کہ ان کی دنیا خراب ہو جائے گی. بالکل، اگر بالکل بلیم کیا جاتا ہے نا، اولاد ایسی اولاد ایسی، اولاد کو بلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی بھول جاتے ہیں، ان کو حلال کمائی نہیں کھلاتے، دین کی تعلیم کے لیے فکر نہیں کرتے. فالمال والبنون مع الرحمت زینت وسعادت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. والمال والبنون بدون رحمت اللہ شقاء ونکد فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فالمال والبنون، مال اور بیٹے، مع الرحمت، رحمت کے ساتھ، زینت و سعادت، زینت بھی ہے اور خوش قسمتی بھی، صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد. المال والبنون، مال اور بیٹے، المال والبنون ہونا چاہیے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات، اور باقی رہنے والیاں، الصالحات، نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہے عملا، انجام کے اعتبار سے یا امید کے اعتبار سے. المال والبنون زینت الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. والمال والبنون بدون رحمت اللہ، مال اور بیٹے اللہ کی رحمت کے بغیر، شقاء، بدبختی ہے، ونکد، اور ناخوشی کا ذریعہ، بیکار چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں، امپریس نہ کریں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ہی ان کو دنیا میں عذاب دے. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اولاد کی تمنا کرتے ہیں نا، اور صرف کہتے ہیں بس اولاد ہو جائے یا بیٹے ہو جائیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور تو کتنی بڑی ناشکری بھی اور عبرت بھی ہے. استاذہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ صحہ والقوہ اور جاہ اور سلطان اور پھر مال اور پھر ولد آتا ہے. یعنی ابھی ہم لوگ اس سٹیج میں ہیں، یعنی اف وی آر ان میرڈ وی آر ان اے اسٹیج آف اسپینڈنگ مال. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے کہ دس از جوانی کے ساتھ خاص بالکل بالکل دس از واٹ وی ہیو ڈن، لائک ہماری صحت اور وہ اس میں ہے. شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، یا شادی کے بعد میں، اولاد بعد میں آئے گی. پہلے آئی تھنک ہمیں اپنی اسپینڈنگ کو صحیح کرنا ہوگا. جیسے ایک اور سورہ میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جب شیطان کو کہا گیا کہ ان کے مال میں حصہ لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بالکل. اور پھر یہ کہ وہ احتنکن کا آتا، لاحتنکن ذریتہ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے لنک ہے
ابھی ہم اپنی اسپینڈنگ کے اوپر غور کریں. یعنی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سم ٹائم جب مارکیٹ میں سے گزر رہے ہوں تو جیولری کی جو اسٹال ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس ٹائم سوچنا ہے کہ میں یا تو جیولری خریدوں یا یہی پیسے بچا کے تو اس کو کسی اور پروڈکٹیو کام میں یوز کر لوں. آپ کو پتا میں اس دفعہ کینیڈا گئی ہوں, ایک بھی شاپ میں نہیں گئی میں, ناٹ ایون ون سنگل. ریسنٹ ایکسپیرئنس بتا رہی ہوں. That's true. مجھے کہتے بھی تھے چلیں, میں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ میرے پاس پہننے کے کپڑے ہیں, کھانے کے لیے اللہ نے سامان دیا, اور باقی جو میرا کام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے اور کس لیے چاہیے. والدہ نے ایسی دعائیں کی ہیں آپ کے لیے نا, اور پھر آپ میں ہمیں فرق بھی تو بہت ہے نا, وہ ہمارے دنیا دار ماں باپ نہیں, وہ تو ایسے اسپینڈنگ کی بات آ گئی تو مجھے ذکر کرنا پڑا کہ فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. نہیں, اس طرح کی والدین کا بہت اثر ہوتا ہے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں آپ, صحیح اچھا بنا رہے ہیں. وجہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے, اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ آپ چلے جائیں نا, پھر وہ دل ادھر ہی لگتا ہے, پھر کہتے ایک دفعہ اور چلے جائیں, پھر ایک دفعہ اور چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہشام بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے لیے دعا کریں نا. تو ہم سب دعا کرے تھے, مغرب کی اذان ہوئی, نماز پڑھی, دعا کی سب نے. تو اس ٹائم میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا نا, اب استاذہ تو ادھر نہیں ہے, ان کا تو ایک ہی بیٹا ہے, تو اب وہ کیا کریں گی. تھوڑی دیر کے بعد ایسی بس افواہیں تو اٹھتی رہتی تھیں, اچھا آ رہی ہیں, اچھا استاذہ آ رہی ہیں, تو کچھ بھی نہیں. اس طرح سے ہم نے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ یہ آزمائش تھی. پتہ نہیں آپ اس ٹائم پہ وہاں پہ کیا کریں تھی, بہت اہم کام ہوگا. شیطان کو یہ ہوگا کہ اچھا بس میں اب کدھر سے ان کو روکنے کی کوشش کروں. میٹنگ میں تو ایسے ہی میرا موبائل تھا, تو میٹنگ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے میسج پڑھ لیا, لیکن جو میں کام کر رہی تھی وہ میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا, اور میں دعا کرنا شروع, مانچسٹر میں تھی اس وقت, اور میں دعا کرنا شروع ہو گئی. پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد دعا کر دیتی تھی. تو اس ٹائم پہ یہ بھی میرے ذہن میں بات آئی, تو پھر میں نے ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آزمائش ہے, تو آپ نے خود ہی اس چیز کو قرآن میں کہہ دیا, تو استاذہ جو بھی کام کر رہی ہیں ان کو ثابت قدم رکھیے گا کہ وہ اپنا کام کمپلیٹ کریں. اور جو شیطان کا وار ہے وہ, اور جب ان تکلیفوں کے بعد کام کمپلیٹ کر کے آپ بیٹھتے ہیں نا, تو جو سکون کے ٹھاٹھے مارتے سمندر آپ کے دل میں ہوتے ہیں, وہ دنیا کی ہر چیز پر بھاری ہے. میں جس وقت ٹورانٹو میں آخری لمحے تک مصروف تھی, جب میں جا کے جہاز میں بیٹھی تو مغرب کا وقت تھا نا, تو میں نے ایک نظر باہر ڈالی تو اتنا میرا دل پرسکون تھا. میں نے کہا یا رب تو مجھے خیر کے ساتھ لایا اور اپنی اطاعت میں اور اپنے راستے میں لگایا, اور اسی طرح خیریت کے ساتھ تو مجھے اگلے مقصد کے لیے لے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد میں نے رمضان ریکارڈنگ کرنی تھی. تو وہ جو سین تھا اور جو میرے دل کی کیفیت تھی اور جو میرے اندر کا سکون تھا میں بتا نہیں سکتی. پورا شہر نظر آتا نا جہاز کے نیچے سے, تو وہ بالکل. اور اگر ایک میں ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی, نتھنگ. بالکل. تو اس لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں لگا رہے, چاہے بظاہر کامیابی نظر آئے یا چاہے بظاہر ناکامی بھی ہو, تب بھی وہ نہ چھوڑے. کیونکہ ہم گھبرا جلدی جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, چھوڑو. اور کسی بھی چیز میں پختگی آ نہیں سکتی. ویسے تجوید ہی سیکھنی ہے, آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے, کچھ بھی 2-4 دفعہ پڑھا نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں آ سکتا اس لیے چھوڑا اس کو نا. جب میں دبئی میں آئی اور ریکارڈنگ شروع ہوئی نا, تو پاکستان اتنا قریب تھا کہ میرا دل للچائے کہ بس نا تھوڑا سا ہی تو ہے, 3 گھنٹے کی بات ہے, ایک دن کے لیے جا کے سب کو مل کے آ جاتی ہوں. بیٹی بھی آئی ہوئی تھی اور باقی بھی سب. تو میں کہتی تھی کہ ایک دن بھی مکہ میں کیوں کم, مکہ کا میں ایک دن کیوں کم کروں, وہاں کا ایک دن, ایک نماز وہاں کی اور ایک روزہ وہاں کا, تو 1 مہینے کی بات ہے نا, چلی جاؤں گی. لیکن وہ میرے اپنے لیے مجھے روکنا, اور وہ اتنا مشکل تھا, اٹ واز سو ہارڈ, بلیو می, نفس کے اوپر اتنا بھاری تھا وہ کہ قریب آ کے تو پھر دوسری طرف
تو اصل چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، نفس کچھ بھی کہے، نفس کے پیچھے نہیں جانا. سب سے کڑوی دوائی کھلانی پڑتی ہے اس کو، یقین مانے. جتنی مرضی موٹیویشن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. ڈیسیژن لینا مشکل ہے. ویری گڈ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تیرے ہی پاس رحمت ہے اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر. سلا دی. بالکل، یہ آگے آئے گا، اس میں ابھی آ رہا ہے. کہتے کہ ان العمر الطویل والعلم الغزیر والمال الوفیر والمقام الطیب کل ذلك يتبدل ويتغیر من حال الى حال مع الامساک ومع الارسال. ان العمر الطویل، بے شک طویل عمر، والعلم الغزیر، اور بہت زیادہ علم، غزیر ہوتا ہے جو کٹھا جمع، والمال الوفیر، اور وافر مال، والمقام الطیب، اور عمدہ مقام، کل ذالک تتبدل، سب کے سب تبدیل ہو جاتے، ویتغیر، یتبدل بدل جاتے، ویتغیر، اور تبدیل ہو جاتے، من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال پہ. کیسے تبدیلی آتی ہے؟ مال امساک و مال ارسال، اللہ کی رحمت کے رکنے یا اس کے کھل جانے، یا دروازے رحمت کے کھل جانے سے سارے فرق پڑتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ایک حال پہ نہیں رہتی. ایک ہی چیز آپ کو خوشی دے رہی ہوتی ہے اور اسی چیز میں مصیبت پڑ جاتی. یعنی وہی گھر آپ کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے اور وہی گھر آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. وہی اولاد آپ کے لیے اتنی مؤدب اور اتنی خدمت گار ہوتی ہے اور وہی اولاد آپ کے لیے مصیبت بلا بن جاتی ہے. ایک ہی جگہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی جگہ سے آپ کو نقصان ہونے لگتا ہے. وائے کبھی سوچا ہم نے؟ یہ صرف فرق ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے آنے اور جانے کا، امساک اور ارسال کا. ہاں، اس پرابلم والی اسٹیٹ میں یہ دعا مانگنا بھول جاتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نا کوئی چیز ٹھیک ہونی نہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو فوراً رحمت مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کیا مانگا تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کی رحمت ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ومن رحمت اللہ ان تحس برحمت اللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے کہ تم اللہ کی رحمت محسوس کرو. یعنی جب آپ تکلیف میں اور اس وقت آپ سکون میں بیٹھے، آپ درد میں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ خوشی کہاں سے آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی جب آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وَرَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وَهِيَ تَضُمُّكَ وَتَغْمُرُكَ، وہ تمہیں تضمک اکٹھا کر لیتی، دم وہ ملا لیتی، یعنی جیسے کسی کو حگ کرنا ہوتا ہے. وہ تغمرک، اور تمہیں ڈھانپ لیتی. اللہ کی رحمت تمہیں ملاتی ہے اور ڈھانپتی. ولیکن شعورک بوجودها هو الرحمہ، لیکن تمہارا شعور اس کے وجود کو پانے کا اصل میں رحمت کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا پانی اللہ کی نعمت ہے، پیاسا شخص اس کو پیتا ہے لیکن اس کی صرف پیاس بجھتی، مگر وہ شخص جو اس کو اللہ کی رحمت کے ساتھ پیتا ہے وہ صرف زبان اور حلق کی پیاس نہیں بجھتی، اس کے دل کی پیاس بھی بجھ جاتی، کیونکہ وہ اس کو رحمت سمجھتا ہے، وہ اس پہ شکر گزار ہوتا ہے، خود بخود شکر اس کے منہ سے نکلنے لگا. اللہ تیرا شکر تو نہیں پلایا، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے نا. ان رحمت اللہ لا تعز علی طالبها فی ای مکان، یہ بڑا ہی عام نکتہ ہے. وفی ای زمان وعلی ای حال، بے شک اللہ کی رحمت مشکل نہیں ہوتی اس کے طلب کرنے والے کے لیے. جو اللہ کی رحمت طلب کرتا ہے رحمت آ جاتی ہے اس کے لیے. کہاں؟ فی ای مکان، کسی بھی جگہ، فی ای زمان، کسی بھی وقت، وعلی ای حال، کسی بھی حالت میں، بس مانگنے والے بنو. وجدہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فی النار، اس رحمت کو پایا ابراہیم علیہ السلام نے کہاں؟ آگ میں. ووجدہا نوح صلی اللہ علیہ وسلم فی لجۃ البحر، اور نوح علیہ السلام نے
اس رحمت کو پایا سمندر کی گہرائی میں. ووجدها یوسف صلی اللہ علیہ وسلم فی الجب، اور پایا اس کو یوسف علیہ السلام نے کنویں میں. کما وجدها فی السجن، جیسے انہوں نے پایا اس کو قید میں، قید خانے میں. کما وجدها فی الملک، جیسے انہوں نے پایا اس کو بادشاہت میں. ربک آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ووجدها یونس صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن الحوت، اور پایا اس کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں. ووجدها موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیم، اور پایا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں. وہ طفل مجرد من کل قوہ، حالانکہ وہ بچے تھے، خالی تھے ہر قوت سے، ہیلپ لیس تھے. کہتی پیغمبروں پہ کتنی مشکلات آئی ہیں نا، بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ان کو اکٹھا پڑھتے ہیں اسے دل کانپ جاتا ہے. کوئی سمندر میں ہے، اور کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور کوئی قید خانے میں ہے، اور کوئی کنویں میں پھینکا ہوا ہے، اور کوئی آگ میں ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی؟ اور وہاں سے اللہ نکال لیتا ہے. یہ ہے اس کی رحمت. ہاں، یہ نکال لیتا ہے، یہ اس کی رحمت. وہاں بھی رحمت میں ہوتے ہیں نا، اس جہنم میں بھی رحمت محسوس کرتے ہیں. بالکل ہمیں مل گئی دعائیں ان سب کی. ومن کل حراسہ، اور کسی بھی قسم کی سیکیورٹی سے. کوئی نگہبان نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ سمندر میں کے اندر ہی نہ ڈوب جائے. کما وجدها فی قصر فرعون، جیسا کہ پایا اس کو انہوں نے فرعون کے محل میں، دشمنوں کے بیچ میں. ووجدها اصحاب الکہف فی الکہف، اور اصحاب کہف نے کہف میں، کیونکہ انہوں نے تو مانگی بھی تھی رحمت. حین افتقدوها فی القصور والدور، جس کو انہوں نے ناپید پایا محلات میں اور گھروں میں. وہ رحمت ان کے لیے ان کے گھروں میں نہیں تھی. کوئی اپنے گھر میں اتنے 300 سال نہیں رہ سکتا جس طرح انہیں کہف میں اللہ نے اپنی رحمت میں رکھ کے سلائے رکھا. بجلی چلی رہے، نیند کھل جاتی انسان کی. کیسے کیسے موسم بدلے ہوں گے، سردی بھی تو آئی ہوگی نا. یعنی یہ سارا علاقہ جو ہے جہاں 7 سلیپر کیوز ملتی ہیں، وہ سخت سرد بھی ہے، اور گرمیاں بھی آتی ہیں، اور مچھر اور ہر طرح کے موسم. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا، کیسے حفاظت کی. ووجدها محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، غار ثور میں. وفی طریق الہجرہ، اور ہجرت کے راستے میں. وفی بدر، اور بدر میں. وفی فتح مکہ تھا، اور مکہ کی فتح میں. وفی جمیع احوالہ، اور اپنے تمام حالات میں صلی اللہ علیہ وسلم. ووجدها ویجدها کل من آوى الیہا، اور پا لیا اس کو اور پائے گا اس کو جو بھی اس کی طرف پناہ لے گا. یا اسن من کل ما سوا، ہر ایک سے مایوس ہو کر، سب سے مایوس ہو کر. منقطعا عن کل شبہۃ فی قوۃ، منقطعا منقطع ہو کر، الگ ہو کر. عن کل شبہۃ، ہر شبہ سے. فی قوۃ، قوت میں. وعن کل مظنۃ فی رحمۃ، اور ہر شک میں اس کی رحمت کے بارے میں. کیونکہ ہمیں شک رہتا ہے. اصل مشکل پتہ ہے کیا ہماری، ہمیں شک رہتا ہے. اگر آج آپ خطبہ سن رہے ہیں تو اس میں تھا نا جب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہی کرے گا جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے. میں سوچتی ہوں اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہم چمٹ جاتے، شکر ہے جبریل تم آ گئے. کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا. جی، لوگ انہی پرابلمس کی وجہ سے شرک میں پڑ گئے، کیونکہ جو ہی مشکل آئی فوراً لوگوں کی طرف دیکھنے لگے کون ہاتھ پکڑے. ہاں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وسعت رحمتی کل شیء، یعنی ہم بہت چھوٹا سا شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ اس لیول کو، یعنی اس کی وسعت کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے. اب ایک ایک لفظ سے لگ رہا ہے نا ایک دم کہ کہاں کہاں رحمت ہو. پھر بھی ذرا سوچے نا کہ اگر ہم کسی بھی ایسی کیفیت میں ہوں تو ہم، اور وہی ہوگی ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ، لیکن ہمیں شاید وہ احساس ہی نہیں ہے وہ کہ رحمت کا احساس نہیں نا، کہ رحمت سے یہ نکلے تھے ہم اس مشکل سے، یا ایسا.
سدا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے 99 رحمت کے درجے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دنیا میں ہے، تو ان ایک میں سے یہ سب کے ساتھ اتنی زیادہ رحمت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس رحمت رکھی ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی نا. اس لیے کبھی بھی ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے نا تو پہلی بات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر لوگ اس کا حل نہ کریں تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں. کتنی زیادہ اس کی وسیع ہے نا رحمت. استاذہ یہ جو ویریشن ہے نا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں وہ کنویں میں بھی ہیں، اس کے بعد بادشاہت پہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں بھی ہیں اور فتح مکہ میں بھی ہیں، تو ویدر یو آر ان اے پرابلم یا آپ کے پاس دنیا کی بلندی بھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں ٹائم پہ رحمت کو فیل کرنا دیٹ از دی آرٹ. وفی کل خیر، کیونکہ جب انسان پہ تکلیف آئے تو انسان سوچے اس میں بھی خیر ہوگی. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، مثلا آپ کا اگر موبائل کھو جائے تو آپ کو غم تو بہت ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا موبائل آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جس وقت کھویا ہوتا ہے اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر اس وقت اللہ کی رحمت ہو تو وہ بھی انسان پرسکون رہتا ہے. اچھا کوئی بات، اس میں بھی بھلا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا جواز ہوتا ہے کہ میرا موبائل کھو گیا اور آپ کا نمبر نہیں تھا. جیسے بچوں کو اسکارف پہننے پہ یا کسی چیز کے اوپر اور لوگ تنگ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں ان کے اوپر یا کچھ، تو کافی پریشان ہوتے ہیں. تو میں تو ان سے کہہ دیتی تھی کہ ہر نبی جو ہے ان کا مذاق اڑایا گیا، ہر نبی کا تم سوچو مذاق اڑایا گیا ہے دین پہ. ابھی یہ چیزیں میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ جو مذاق اڑایا جانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے تھا، کہ مطلب اس میں سے ہمیں بھی وہ حصہ ملا ہے کہ ہم پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے. یعنی ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر ہی اس کو رحمت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس ذریعے سے بھی ہمارا وہ تزکیہ ہوتا ہے نا، اس رگڑائی سے بھی وہ تزکیہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہوتا. یا آر یا پار، یا ہم اندر آ جاتے ہیں پورے دین میں یا پھر باہر نکل جاتے ہیں پورے. وَوَجَدَهَا وَيَجِدُهَا كُلُّ مَنْ آوَى إِلَيْهَا يَائِسًا مِّن كُلِّ مَا سِوَاهَا مُنْقَطِعًا عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ فِي قُوَّةٍ وَعَنْ كُلِّ مَزِنَّةٍ فِي رَحْمَةٍ قَاصِدًا بَابَ اللَّهِ وَحْدَهُ. قاصدًا قصد کرنے والا، باب اللہ اللہ کے دروازے کا، وحدہ اکیلے اسی کا، دون جمیع ہر ایک کے علاوہ، الابواب سارے دروازوں کے علاوہ. اب اس کو نا عملی زندگی میں بھی لینا ہے کہ جب کوئی چھوٹی سی بھی ضرورت پیش آئے تو دل میں کیا خیال آتا ہے کہ کون کام آئے گا، اس کو نکال دیں کہ اللہ ہی کام آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے دل میں ڈالے گا آپ کے کام آنے کا، ورنہ تو اپنی اولاد بھی کام کوئی نہیں آتی. وما بین الناس ورحمت اللہ، بندوں اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں نہیں ہے الا مگر ان یطلبوها مباشرۃ من، مگر یہ کہ وہ اس کو طلب کرے اسی سے ڈائریکٹ اسی سے مانگے اسی وقت، دیر اینڈ دین سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہاں یس، یہ مایوسی کا جملہ ہوتا ہے، ہنالک دعا زکریا. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کافر نے تلوار تان لی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کون بچائے گا تمہیں؟ میرا اللہ. فَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُهَا وَحْدَهُ، وہ اکیلا ہی اس کا مالک ہے. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ لوگوں کے لیے جو بھی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وَمَا يُمْسِكْ، اور جو وہ روک دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اور آخری جملہ بس یہی آج کا خلاصہ ہے. فلا رجاء في احد من الخلق ولا خوف من احد من الخلق فما احد بمرسل من رحمت اللہ ما امسکہ اللہ جل جلالہ. فلا رجاء، کوئی امید نہیں، فی احد، کسی ایک میں بھی، من الخلق، مخلوق میں سے، ولا خوف، اور نہ خوف، من احد من الخلق، مخلوق میں سے کسی ایک کا بھی. فما احد بمرسل من رحمت اللہ، کوئی ایک اللہ کی رحمت کو نہیں کھول سکتا،
ما امسکہ، جس کو وہ روک لے، جل جلالہ، اللہ سبحانہ وتعالی جس رحمت کو روک لے تو کوئی انسان اس کو کھول نہیں سکتا، تو پھر کسی سے امید کس چیز کی؟ یہ چیز اب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے. سب انبیاء کا ذکر ہوا، اور یہ کہ وہ اللہ کی رحمت کس وجہ سے ان کے پاس آئی، وہ خالص توحید اور اللہ کے ساتھ تعلق جو عام حالات میں ہوتا ہے، وہ مصیبت میں بھی جب انہوں نے پھر اسی کو پکارا. اس طرح پکارنے کہ کسی اور کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اس پاس کنجی کوئی نہیں کھولنے کی، وہ تو ہیلپ لیس ہے. جس پہ میں امید رکھے ہوئے وہ خود ہیلپ لیس ہے. اس میں استاذہ رحمت سے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ نارملی لوگ رحمت سمجھتے ہیں کہ پیسہ، خوشحالی، گھر، یہ وہ سب مادی نعمتیں جو ہیں. تو وہاں پر ٹورانٹو میں گھر میں رائٹ سائڈ پہ جو رہتے تھے وہ لیبنیز کپل تھا، کرسچن لوگ تھے، وہ دونوں میاں بھی بہت محبت تھی آپس میں بہت زیادہ. تو رینوویشن ان کے گھر کی شروع ہوئی، تو میں نے پوچھا ان سے بات چیت، میں نے کہا رینوویشن ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ میاں جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، اور چونکہ 22 سال رہے ہیں ٹورانٹو میں تو ان کو فل پینشن مل رہی ہے دونوں میاں بیوی کو. تو اب گھر رینوویٹ کیے ہیں، اے سی وغیرہ چینج کیے، کچن نیا بنایا انہوں نے، اور مطلب ہے کہ گھر پیڈ آف ہو گیا، بتایا انہوں نے کہ گھر ہمارا پیڈ آف ہو گیا. تو خیر میں بھی اس وقت میں نے بھی رش کیا تھا، میں نے کہا پیڈ آف ہو گیا گھر. تو اس کے بعد اب سکون سے زندگی گزاریں گے، اب سارا کچھ پے ہو گیا، پینشن پوری مل گئی ہے، گھر پیڈ آف ہے، اور اب بیٹھ کے آرام سے گھر کے باہر. ہم ٹرکش کافی بہت پسند کرتے ہیں دونوں، تو دونوں بیٹھ کے اکثر پیتے ہوتے تھے ٹرکش کافی گھر کے باہر بیٹھ کے، تو بیٹھ کے کافی پیئیں گے. تو انہی دنوں میں تقریباً میرا مہینہ ہی گزرا، تو پتہ چلا کہ صبح کے ٹائم ایک دن نظر نہیں آئی مجھے باہر کافی پیتی ہوئی، تو میں نے پتہ کیا، میں نے کہا کیا ہوا، تو پتہ چلا ہاسپٹل میں ان کے وائف جو ہیں تو وہ ٹیومر ہو گیا برین کے اندر، پتہ چلا. اور آپ بلیو کریں ود ان 6 months شی ڈائڈ، ود ان 6 months. کوئی ان کو موقع نہیں ملا، رینوویٹ گھر ہو گیا. انہوں نے کچن کو بڑا کھلا کیا کہ میری بیوی کے لیے دیکھو، میں نے کاؤنٹر کو بڑا کیا، مجھے دکھا رہے تھے یہ دیکھو یہاں کام کرے گی، یہاں کام کرے. صرف 6 مہینے کے اندر نہ وہ گھر کو انجوائے کر سکی، نہ وہ پینشن کو انجوائے کر سکی، اور جسٹ نہ کمپنی کو، کسی چیز، کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے محنت اس لیے کرتے ہیں کہ بڑھاپا اچھا گزرے گا، آرام سے جئیں گے، یا اب بھی آرام سے رہیں گے. کس نے دیکھا کل؟ شابش. جو ہم لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ دن پہلے میں نے یہ پڑھا کہ صحابہ کرام جو تھے انہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو تھی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو ہمارے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے سوچتے رہتے ہیں کہ کون کام آئے گا، کس سے مانگیں. تو بیسیکلی واسطہ ہر وقت ہم اس تو بیسیکلی ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جوڑنے کی مضبوط ہے کہ ہمیں ہر دم صرف ایک واحد اللہ ہی یاد ہے کہ وہی میری ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان پہ کوئی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان کو جو اندر سے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، وہ باہر والے لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے جو سکون ملتا ہے نا، جو اسے اللہ کی اور قریب کرتا ہے، وہ اسے ویسے کبھی مل ہی نہیں سکتا. جب میں نے اسکارف لینا شروع کیا تھا، استاذہ سر کور کرنا شروع کیا تھا، تو کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، وہاں پر بہت ہی کھلا ماحول تھا. تو بوائز جو ہے نا وہ تار دیتے تھے کھینچ کے، یعنی اتنا زیادہ مطلب ان کو کوئی اس چیز کا وہ نہیں تھا کہ یہ اچھا. میں بالکل خاموش، میں نے کہا ریٹیلیٹ نہیں کرنا، صبر، بالکل خاموش، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں نا. اچھا اس کا مجھے استاذہ اتنا فائدہ کیا، میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کبھی کبھی یہ کہ جب مجھے ماسٹرز کرنا تھا تو میں کورس پورا کر چکی تھی اور فل اسکارف اینڈ ایوری تھنگ، اور جس جگہ میں جا رہی تھی وہاں پر بالکل ہی ماحول ایسا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا مجھے فائدہ ہوا اس صبر کرنے کا اور اس کو انڈیور کرنے کا اور سارے کا، کہ شروع کا جو وہ ہوا اس کے بعد ماشاءاللہ اینڈ آف دس لاسٹ سیمسٹر، شروع میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہوا، لیکن لاسٹ سیمسٹر میں ماشاءاللہ سارے جو کلاس تھی، مطلب موسٹ آف دیم وہ پریکٹسنگ، نمازیں پڑھ رہے تھے، بوائز کی داڑھیاں تھیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پلٹ دیا. اور اللہ کی رحمت. ایگزام کے بیچ میں جو ہے وہ نماز کا ٹائم آتا تھا اور میں پہلے اکیلی ہوتی تھی، لیکن نماز پڑھنا بھی اتنا مشکل تھا، اور لیکن کچھ نہیں کہا، کہے بغیر اللہ تعالیٰ ایسے اپنی رحمت لے کے آتے ہیں. استاذہ یہاں پہ جو انبیاء کرام کا ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کنویں میں صبر کیا، پھر سجن میں، اور پھر جب انہیں ایک چیز گرانٹ کی گئی، اللہ نے جب ایک بہت بڑی اتھارٹی دی، تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگا اور پھر اس میں رہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلے اتنی مشکلات کے بعد میں مکہ فتح میں بھی ان کا وہی رویہ تھا
رحمت کے ساتھ رہنے والا. میں یہ اپنی لائف کے ساتھ ریزمبل کر کے سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ جب ہماری لڑکیوں میں سم ٹائم ایج اوور ہو رہی ہوتی ہے, شادی نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ اتنی دعائیں وظیفے جو کہتا ہے یہ پڑھو پڑھتے ہیں, جو ہی شادی ہو بڑی اچھی جگہ ہو جائے, ساتھ ہی وہ نا ایک ناشکری سی آ جاتی ہے. شادی پہ تیار ہو کے پورا اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں, پورا ہمارے ہوتے ہیں کہ اب ارمان بھی پورے ہوں. پھر اسی طرح سے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے شادی کے 2 سال 3 سال, ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں, اور اس ٹائم ہم بڑے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی اولاد ہوتی ہے ساتھ ہی ہم انہیں وہی کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام بندہ کوئی بھی دنیا دار سکھا رہا ہو. اسی طرح میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ شروع میں بہت قرآن کا کسی درس میں سنتے ہیں یا دورہ قرآن اٹینڈ کیا, ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے. جب ہم ایڈمیشن لے لیتے ہیں بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بادر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاسٹل میں یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یا پھر یہ کہ کلاس روم میں فلاں مجھے بہت بادر کرتا ہے. میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ قرآن والے ہمیں ایسے ڈیل کریں گے ایسے کریں گے. تو یہ کہ جب جو چیز بن جاتے ہیں پھر اور زیادہ بادریشن کا لیول اوپر ہو جاتا ہے. وی ہیو ٹو بی لائک وی کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جو اللہ نے نعمت دی ہے نا اس کو فیل کر کے اس کے اندر رہیں گے. بالکل, یعنی ہر حال میں یہ سمجھیں کہ اس میں بھی خیر ہے. گھر میں آگ لگ گئی ہے تو انہوں نے نیچے کو دیکھا اور انہوں نے کہا الحمدللہ. تو تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے اپنا درس کنٹینیو رکھا, تو تھوڑی دیر بعد پھر کوئی آیا اور آ کے کہا کہ نہیں آپ کا گھر بچ گیا ہے الحمدللہ, کوئی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے پھر نیچے دیکھا تو پھر کہا الحمدللہ. تو انہوں نے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے شاگرد, درس جب ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے دونوں دفعہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جب مجھے یہ خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دنیا کا مال جانے پہ بہت زیادہ ہلچل تو نہیں مچی اس میں, تو میں نے دیکھا مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا, تو میں نے کہا الحمدللہ. پھر جب خبر آئی کہ گھر سلامت ہے تو میں نے سوچا دنیا ملنے پہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تو نہیں ہوئی, تو پھر بھی میں نے دیکھا میرے دل کو کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی, تو میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے یہ اتنی دفعہ سنا ہوا تھا, مطلب میں سوچتی تھی یہ کہنا کتنا ایسے لگتا ہے جیسے بہت عام سا ہے. جب ایسی سچویشنز آتی ہیں تو اس وقت کہنا. اب میں نے الماری میں اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ رکھی اور وہ اس میں نہیں تھی, جب میں نے الماری کھولی تو ایک دم کلک ہے, اب کہہ سکتی ہوں میں الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد پتا چلا, پھر وہی بڑی بات دی کہ بیماری کی حالت میں آپ کہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے سے بھی اچھی اسکن, پہلے سے بھی اچھا خون. یہ ساری چیزیں ہمیں ویسے اچھی نعمتیں جب مل رہی ہوتی تو یاد رہتی ہیں. جیسے ہی کوئی ایک دم شاکنگ نیوز آتی ہے تو پھر منہ سے بہت ہی کم نکلتا ہے کہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن. ٹائم اوپر ہو گیا کیونکہ سب کو پھر اور کام بھی کرنے ہوں گے. انشاءاللہ باقی باتیں نیکسٹ ٹائم سے زندگی رہی تو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.